آپ بھی ان خواتین میں سے ہیں جو سارا دن گھر صاف کرتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی خود سے سیٹسفائی نہیں ہوتی۔ کبھی صوفے کا کشن ٹیڑھا ہو گیا اور کبھی سنک میں ایک برتن بھی برداشت نہیں ہوتا۔ کبھی بچوں کے کھلونے بکھر جائیں تو غصہ آ جاتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے یہی احساس ہوتا ہے کہ آج بھی گھر ویسا نہیں بن سکا جیسا میں چاہتی تھی۔ اگر ایسا ہے تو شاید مسئلہ آپ کے گھر میں نہیں ہے، مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، بلکہ پرفیکٹ گھر کے اس تصور میں ہے جس کے پیچھے آپ بھاگ رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مکمل گھر کی دوڑ کیوں ہمیں خوشی کی بجائے تھکاوٹ دیتی ہے، بے چینی دیتی ہے اور ہمیں ڈس اپوائنٹ کرتی ہے، اور ایک پرسکون گھر بنانے کا بہتر راستہ کیا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ ولاگز۔ ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتی جاؤں کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ٹوٹکا شیئر کروں گی جو آپ کے چہرے کو بالکل صاف، نیٹ اینڈ کلین کر دے گا، آپ کے فیس سے تمام بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو مٹا دے گا اور سکن کو بالکل فریش کر دے گا اور بلکہ خوبصورت کر دے گا۔ آپ کو کسی بھی قسم کے فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ کو اینڈ میں جو ہے وہ میں آپ کو لازمی یہ ٹوٹکا بتاؤں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ ان خواتین کے لیے ہے جو اپنے گھر سے محبت کرتی ہیں لیکن کبھی کبھی اسی محبت میں خود کو بھول جاتی ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ پرفیکشن کا کوئی بھی اینڈ نہیں ہوتا۔ ایک کمرہ اگر آپ صاف کریں گی تو دوسرا بکھر جائے گا، برتن دھوئیں گی تو کچھ دیر بعد پھر استعمال ہوں گے، کھانا بنائیں گی تو دوبارہ اگلے وقت بنانا ہوگا۔ گھر ایک زندہ جگہ ہے، یہ کوئی میوزیم نہیں ہے۔ اگر آپ ہر وقت یہ چاہیں گی کہ ہر چیز ہر لمحے بالکل پرفیکٹ رہے تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکیں گی۔ ظاہری سی بات ہے کہ جس گھر میں لوگ بستے ہیں وہ گھر بکھرے گا تو صحیح، وہ گھر جو ہے وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی چیز کہیں پڑی ہوگی، ظاہری بات ہے کچن میں ہم کھانا بنائیں گے تو ہم ایک دفعہ کھانا بنا کے تھوڑی آرام سے بیٹھ جائیں گی۔ ہم صبح کا ناشتہ بھی بنائیں گے، دوپہر کا کھانا بھی بنائیں گے، رات کا کھانا بھی بنائیں گے، تو ہم کہیں پہ بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں پرفیکشن نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات کہ جو سیٹسفائیڈ گھر ہوتا ہے نا، جس کو ہم کمپلیٹ گھر کہتے ہیں، جس کی خواہش ہم سب میں بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے ذہنی دباؤ کو بڑھا دیتی ہے۔ جب انسان خود سے غیر حقیقی توقعات رکھتا ہے نا تو ہر چھوٹی کمی بھی بڑی ناکامی لگنے لگتی ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا داغ یا میز پر رکھی ایک کتاب بھی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ دباؤ جو ہے نا وہ ہم سے ہماری خوشی چھین لیتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو کبھی بھی ذہنی دباؤ میں نہ لائیں کہ ہمارے گھر کو جو ہے وہ ایک پرفیکشن چاہیے اور ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں۔ اگر میز پر کوئی چیز پڑی ہے تو وہ ہمیں وہ بھی تکلیف دے رہی ہے کہ جی یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے، یہ چیز وہاں کیوں پڑی ہے۔ ہر وقت یہی سوچ سوچ کے جو ہے وہ ہم نے اپنے ذہن پہ اتنا دباؤ، اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مکمل گھر کی تلاش میں جو ہے نا وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں کہ ہماری صحت کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم جو ہے نا وہ ایک عجیب سے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ذہنی دباؤ جو ہے نا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتا، نہ گھر کا کام کرنے دیتا ہے اور نہ ہی گھر کو مکمل بنانے دیتا ہے۔ تیسری بات کہ بچوں کے ساتھ جو ہم نے اپنے خوبصورت لمحات جو ہیں، جو خوبصورت مومنٹس شیئر کرنی ہوتی ہیں وہ بھی ہم نہیں کر پاتے۔ اگر ہمارا بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو ہمیں صرف صفائی کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ صفائی میں جب صفائی ہو جائے، گھر صاف رہے، بس بچہ کھیلے یا نہ کھیلے، بچے کے کھلونے نہ بکھرے ہوئے ہوں اور بچے کے ٹوائز جو ہیں وہ اس کی جگہ پہ پڑے ہوں، ہم اس کو کھیلنے ہی نہیں دیتے جی کہ ہمارا گھر صاف رہے۔ تو جو یہ چاہیے، جو بکھرے ہوئے کھلونے ہوتے ہیں نا، یہ اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ اس گھر میں زندگی ہے، اس گھر میں لوگ بستے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس چیز کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگر ہم اس چیز کے پیچھے بھاگیں گے نا کہ ہمارا گھر پرفیکٹ رہے تو ہم اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی صحت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ بہت سی خواتین خود آرام نہیں کرتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پہلے ہر کام مکمل ہونا چاہیے، لیکن مسلسل جو تھکن ہے، کمر درد ہے اور چڑچڑاپن ہے، یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتے ہیں کہ آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ایک تھکی ہوئی خاتون نہ خود خوش رہ سکتی ہے اور نہ دوسروں کو خوش رکھ سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ دوسروں سے موازنہ جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کو ایسے گھر نظر آئیں گے جو ہر وقت چمکتے ہوئے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر گھر میں بکھراؤ لازمی ہوتا ہے۔ مصروف دن بھی ہوتے ہیں اور مشکل لمحے بھی۔ اپنی روزمرہ کی حقیقت کا موازنہ کسی اور کی چند خوبصورت تصاویر یا ویڈیوز دیکھ کر نہ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ محبت بھرا گھر کامل گھر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر گھر میں احترام ہو، نرمی ہو، ہنسی ہو اور ایک دوسرے کے لیے وقت ہو تو یہی اصل خوبصورتی ہے۔
چمکا ہوا فرش جو ہے نا وہ اچھی بات ہے، لیکن مسکراتے ہوئے چہرے اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں بسنے والے لوگوں کی مسکراہٹ نہ چھینیں، بلکہ ان کی مسکراہٹ کو قیمتی سمجھیں۔ گھر کی چمکاہٹ سے زیادہ ان کی مسکراہٹ کو قیمتی سمجھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ خود کو بھی اہم سمجھیں۔ آپ صرف گھر سنبھالنے والی نہیں ہیں، آپ کی اپنی شخصیت بھی ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ہے، آپ کے خواب بھی ہیں، آپ کی صحت بھی اہم ہے، آپ کا سکون بھی اہم ہے۔ اگر آپ خود ہی ٹوٹ جائیں گی تو گھر کی خوبصورتی بھی آپ کو خوشی نہیں دے سکے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ کافی اچھا بھی کافی ہوتا ہے۔ ہر چیز کو 100% مکمل بنانے کی کوشش چھوڑ دیں، کبھی کبھی 80% بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر گھر صاف ہے، بچے خوش ہیں اور آپ کا دل پرسکون ہے تو یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ گھر میں سکون پیدا کریں، صرف صفائی نہیں۔ روز چند منٹ جو ہیں وہ اپنے گھر میں مثبت ماحول بنانے پر بھی خرچ کریں۔ نرمی سے سب سے بات کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کے کام کو سراہیں، مل کر بیٹھ کے چائے پئیں، شام کی چائے پئیں، دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد چائے پئیں، مل کر کھانا کھائیں۔ اور یہ عادتیں گھر کو صرف صاف نہیں بلکہ خوشگوار بھی بناتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ یاد رکھیں گھر رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ گھر کا مقصد صرف خوبصورت نظر آنا نہیں بلکہ ایسا ماحول دینا ہے جہاں ہر فرد خود کو محفوظ، آرام دہ اور خوش محسوس کرے۔ اگر ہر وقت صرف صفائی کی فکر رہے تو گھر میں رہنے والے لوگ دباؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک مکمل گھر شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، لیکن ایک محبت بھرا، پرسکون اور خوشیوں سے بھرپور گھر ضرور ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں، لیکن اس خوبصورتی کی قیمت اپنی صحت، اپنے سکون اور اپنے رشتوں سے مت چکائیں۔ یاد رکھیں کہ بکھرے ہوئے کھلونے دوبارہ سمیٹے جا سکتے ہیں، گندے برتن دوبارہ دھل سکتے ہیں، لیکن جو لمحے اپنے بچوں، اپنے شوہر یا اپنے گھر والوں کے ساتھ گزر سکتے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کریں کہ کامل گھر کے پیچھے نہیں بلکہ ایک خوشحال اور پرسکون گھر کے پیچھے بھاگیں گی۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ہمیشہ سکون، محبت، برکت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔